عکس ممنوع ایپیسوڈ 26 رقص بسمل۔ رات کے بھی 8 بجے تھے۔ ماوی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جب اسے معدے میں سخت درد محسوس ہوا۔ وہ درد سے دوہری ہو گئی۔ یہ تکلیف لمحہ بلمحہ ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ اچانک دروازے پر بیل ہوئی۔ ماوی نے سر گھما کر دروازے کو دیکھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اگنور کر دیا، تبھی فون کی بیل ہونے لگی۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا، علی نور کی کال تھی۔ ماوی کے ہیلو کہنے پر علی نور کی پریشان آواز آئی، دروازہ کھولیں۔ دروازے پر آپ ہیں؟ اس کی آواز تکلیف سے کانپ رہی تھی۔ دوسری طرف موجود فرد حیران ہونے کے ساتھ پریشان بھی ہوا تھا۔ اور نہیں تو کتنے لوگ اس جگہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ جلدی کریں، دروازہ کھولیں۔ آواز میں پریشانی واضح تھی۔ جلدی کریں، دروازہ کھولیں۔ وہ آہستگی سے بمشکل درد کو برداشت کرتی اٹھی، دروازے کے پاس گئی اور دروازے کو کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی علی نور کی نظر جب درد کو برداشت کرتی بے حال سی زرد چہرے کے ساتھ ماوی پر پڑی تو وہ پریشان ہو گیا۔ آپ کو کیا ہوا ہے ماوی؟ بے اختیار آگے بڑھ کر دونوں بازوؤں سے تھام لیا۔ کیا کہیں تکلیف ہے؟ آپ کا چہرہ اتنا زرد کیوں ہے؟ کیا ہوا بولیں تو؟ مجھے معدے میں سخت درد ہے، الٹیوں کے ساتھ پیٹ بھی خراب ہو گیا ہے۔ وہ درد کی شدت برداشت کرتے بالکل بے حال ہو رہی تھی۔ علی نور نے اسے یکدم ہی اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ چلیں ہاسپٹل چلتے ہیں۔ وہ اسے لے کر باہر نکلا۔ میں نے دوائی لی ہے، ٹھیک ہو جاؤں گی، ماوی نے احتجاج کیا۔ آپ ڈاکٹر بہرحال نہیں ہیں ماوی، جو خود سے دوائی لی تھی، علی نور نے گھورا، لیکن وہ کافی ضدی تھی، احتجاج کرتی رہی کہ اسے اتار دے، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن علی نور نے اسے نہیں چھوڑا بلکہ زبردستی اسے چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے آیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور بتایا کہ ناقص کھانے سے فوڈ پوائزن ہو گیا ہے۔ اس نے ماوی کو ڈرپ لگا دی۔ 11:30 بج چکے تھے۔ ماوی ڈرپ کی وجہ سے خنودگی میں جا چکی تھی۔ علی نور پاس ہی بیٹھا اس کے سیل فون کو چیک کر رہا تھا کہ ماوی نے آخری بار کھانا کہاں سے منگوایا تھا۔ اس نے ادریس کو سرچ کرتے ہی اس نے دانیال کو کال ملائی۔ اس نے ایڈریس کو سرچ کرتے ہی اس نے دانیال کو کال ملائی اور ایڈریس دے کر کہا کہ تفتیش کرو۔ پھر بڑھ کر ماوی کے سوئے ہوئے زرد پڑتے چہرے پر جھک کر نرمی سے بوسہ دیا اور گال سہلا کر خود کلامی کرتے بولا، جلدی سے ٹھیک ہو جائیں پیاری لڑکی، آپ کو اس طرح دیکھنا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ پھر پیشانی پر بوسہ دیا، ہیو اے گڈ نائٹ سلیپ، جب اٹھیں گی تو آپ بالکل ٹھیک ہو چکی ہوں گی۔ ماوی کی آنکھیں پیٹ میں مروڑ اٹھنے سے کھل گئی۔ علی نور دوسرے بیڈ پر سو رہا تھا۔ وہ احتیاط سے اٹھ کر واش روم کی طرف جانے لگی جب کھٹکے کی آواز سے علی نور کی آنکھ کچی نیند سے کھل گئی۔ آپ کیوں اٹھی ہیں؟ کچھ چاہیے؟ پریشان سا ہو کر جلدی سے پاس آیا۔ وہ بلش ہو گئی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ پیٹ میں مروڑ ہے؟ مجھے واش روم تک جانا ہے، ہچکچا کر بتایا۔ میں لے چلتا ہوں، وہ اسے تھامتا بولا۔ نہ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، وہ شرم سے دانت کچکچا کر بولی۔ اس میں شرم کی کیا بات ہے ماوی؟ وہ سمجھ نہ پایا۔ اس کے لیے یہ فقط ایک کیئر تھی۔ ماوی نے نظر گھما کر اسے گھورا۔ کیا آپ چپ نہیں رہ سکتے؟ یہ کہتے ہی وہ واش روم کی طرف بڑھی۔ علی نور بھی اسے تھامتا آہستہ آہستہ چلاتا ساتھ آیا۔ دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ پریشان مت ہو، میں اندر نہیں چل رہا۔ ماوی نے اسے گھورا اور اندر بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ باہر علی نور ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ واپس آ کر وہ آرام سے دن تڑے تک سوئی رہی۔ جب اٹھی تو علی نور کا باورچی اس کے لیے کھچڑی بنا کر لایا تھا۔ تھینک یو ماوی، اس کی اس قدر فکر اور خیال رکھنے پر شکر گزاری سے بولی۔ تھینکس فار واٹ؟ علی نور کو سخت برا لگا۔ ماوی دل سے مسکرائی۔ شکریہ مجھے ہاسپٹل لانے کے لیے اور شکریہ ساری رات جاگ کر میرا خیال رکھنے کے لیے۔ اینڈ تھینکس فار اپنے باورچی سے میرے لیے کھچڑی بنوانے کے لیے۔ وہ جیسے انگلیوں پر شکریہ گنوا رہی تھی۔ علی نور تو اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا نوٹس لینے پر حیران تھا۔ اس کا مطلب ہے میری حصہ داری معمولی نہیں تھی، اس کا صلہ نہیں دیں گی؟ وہ مسکرا کر صوفے سے اٹھ کر ماوی کے بیڈ کی طرف بڑھا اور جھک کر اس کے گال کا محبت سے بوسہ لیا۔ مجھے لفظی شکریہ پسند ہی سوائے کچھ عملی طور پر کرتے ہیں۔ وہ دنگ ہوئی تھی لیکن اس بار غصہ نہیں کیا بلکہ اسے اس کی کیئر محبت کا انداز اچھا لگا۔ بہت اچھا، کوئی تو تھا اس کا خیال رکھنے والا۔
اس کے لیے پریشان ہونے والا، اس سے بنا کسی مفاد کے محبت کرنے والا۔ علی نور، کیا آپ واقعی بھی اپنی کمپنی کے سنجیدہ سے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں؟ وہ دنگ تھی۔ چیف ایگزیکٹو سنجیدہ ہو سکتا ہے مگر علی نور شاہ نہیں۔ وہ مسکرایا۔ جلدی کریں، مجھے اس شکریہ کا عملی طور پر بدلہ دیں۔ وہ شریر ہوا اور اس کے گال کا پھر سے بوسہ لیا۔ جلدی کریں یا پھر میں خود ہی کر لوں گا۔ اگر میں نے شروعات کر لی تو وہ صرف ہلکی سی کس نہیں ہوگی۔ وہ مسکرایا۔ جب ماوی کے تصور میں اس کی یہ ہلکی کس لہرائی تو اس نے جیسے ہتھیار ڈال دیے اور سر اٹھا کر اس کے دائیں گال پر جھکی۔ اسی وقت علی نور کو ماوی کی گرم سانسیں اپنے چہرے کو جلاتی محسوس ہوئیں اور جذبات نے شدت سے کروٹ لی۔ وہ قابو نہ پا سکا اور اسے تکیے پر جھکاتا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ علی نور، وہ چیخی۔ جیسے ہی اس نے اس کو چھوڑا وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، اسے غصے سے گھورتی ہوئی چلائی۔ یہ شخص چیٹر ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس کی دھوکہ دہی پر اسے کوسنے دینے لگی۔ وہ شریر ہوا، مسکراتے ہوئے بولا، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جب ایک مرد عورت سے بدلہ لینا چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پیار سے اس کی ناک کی نوک کھینچی۔ باورچی باہر آپ کا خیال رکھنے کو موجود ہے، آپ کھانا کھائیں، آرام کریں، میں آفس چلتا ہوں۔ لیکن میں نے کمپنی میں لیو نہیں بھیجی۔ وہ فکرمندی سے بولی، میں نے منظوری دے دی، کافی ہے۔ علی نور نے کہا، آپ کی منظوری بیکار ہے، آپ میرے براہ راست باز تو نہیں ہیں۔ چھوٹی سی ناک چڑھائی، لیکن آپ کا باز تو میرے تسلط میں ہے۔ علی نور ابرو چڑھا کر اسے رد کیا۔ وہ چڑھ گئی، پھر بھی میرے لیے آپ بیکار ہیں۔ اس نے اپنے فون کو اٹھا کر زینیا کا نمبر ملایا۔ زینیا، یہ میں ہوں، ماوش مہر۔ میں معذرت خواہ ہوں، میری طبیعت رات سے ناساز ہے۔ میں ابھی اسپتال میں ہوں، میں کام سے ایک دن کی چھٹی لینا چاہتی ہوں، پلیز۔ اس کا انداز ملتجانہ ہوا۔ ٹھیک ہے، بائے۔ اس نے علی نور کو دیکھا جو ابھی تک کھڑا اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ آپ گئے نہیں؟ ماوی نے آنکھیں بڑی کی۔ آپ نے مجھ پر توجہ کیوں نہیں دی، ماوش؟ اس کی بات نہ ماننے پر اس نے خفگی سے اسے دیکھا تو پھر جا کر اسے ڈھونڈے جو آپ پر توجہ دے۔ ماوی کو سخت جلن ہوئی۔ اس کی جلن محسوس کر کے وہ دل کھول کر ہنس پڑا۔ اسے اچھا لگا، بہت اچھا لگا۔ سب مردوں کی فطرت شکاریوں جیسی ہوتی ہے۔ جتنا کسی کو فتح کرنا ان کو مشکل لگتا ہے، اتنا ہی وہ انجوائے کرتے ہیں۔ معنی خیز جملے کہے گئے۔ ماوی نے اس بات پر اسے بری طرح گھورا تھا۔ آپ کا مطلب ہے میں آپ کا شکار ہوں؟ اس کی بات سن کر وہ محبت اور نرمی سے گمبھیر لہجے میں بولا، نہیں، آپ تو میری دولت ہو، میری محبت ہو۔ آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ میں یونی کی طرف سے ٹریننگ پر ضرور جاؤں گی۔ ماوی نے اسے خفا نظر سے دیکھا۔ مجھے صرف ایک بات پر حیرت ہے۔ علی نور نے اسے دیکھ کر سر ہلایا۔ آپ کے ٹیچر ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے ماوی کو چھیڑتے ہوئے مبہم سا مسکرایا تھا۔ سیلری بھی زیادہ نہیں ہوتی اور آپ کو پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ سب سے اہم بات، آپ میں اب تک سکھانے کے گن نہیں رہے۔ علی نور، پلیز میرے خوابوں کی عزت کریں، وہ واقعی عزت ہوئی تھی۔ آپ کا خواب واقعی ابھی ہے؟ ماوی نے اسے گھور کر خفگی سے منہ موڑا۔ علی نور اس کی ادا پر شریر سے مسکرایا۔ آل رائٹ، میں آپ کے خوابوں کی عزت کرتا ہوں۔ آپ ایک اور خواب بھی بننے کی ضرورت ہے۔ وہ رکا۔ ماوی نے سوالیہ نگاہیں اٹھائیں۔ کون سا خواب؟ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر وہ پیارا سا مسکرایا۔ چنو منو بنانے کا خواب۔ وہ شریر ہوا۔ ماوی تب کر رہ گئی۔ علی نور، وہ چیخی تو وہ ہاتھ اوپر کر گیا جیسے کہہ رہا ہو، اوکے اوکے، سیز فائر۔ ایک بات اور۔ وہ رکی۔ وہ بھی کہہ دیں۔ وہ ہمتاً گوش ہوا۔ ہم میں طے ہوا تھا کہ ایک ماہ آپ کی کمپنی میں کام کروں گی اور کھانا بھی ایک ماہ بناؤں گی۔ اب وہ ہچکچائی۔ علی نور نے فورک پلیٹ میں واپس رکھا۔ سو آپ نے آج اس لیے زیادہ پکایا؟ یہ ایک طرح سے فیئر ویل ڈنر تھا۔ ماوی نے سر ہلایا، مبہم سا مسکرا دی۔ علی نور تو اس کی مسکراہٹ پر فدا ہو گیا۔ آپ بہت ہی ناسمجھ لڑکی ہیں۔ اس نے چمچ باؤل میں واپس رکھ دیا۔ کیا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں راضی بھی ہوں یا نہیں؟ اگر میں پھر بھی یہاں آنے اور کھانے پر اصرار کروں تو کیا ہوگا؟ تو پھر مجھے یہاں سے کہیں اور شفٹ ہونے کے لیے سوچنا پڑے گا۔ اس کی سنگ دلانہ بات سن کر وہ خفگی سے اسے گھورنے لگا۔ اب بھی نہیں سدھری ماوی آپ؟ کیا آپ سمجھتی ہیں میں آپ کو ڈھونڈ نہیں سکتا؟ کیا آپ نے مجھے اب بھی کم سمجھا ہوا ہے؟ ماوی کے چہرے پر
اس خطرناک مسکراہٹ آئی۔ میں نہیں چاہتی آپ میرے لیے مسئلہ بنائیں، اس کے علاوہ میں ٹریننگ لینے جا رہی ہوں تو مصروف رہوں گی نا، اور کھانا نہیں بنا سکوں گی۔ سمجھا کریں، وہ اسے سمجھاتے بولی۔ وہ اس کے الفاظ وہ مشکل ہضم کر پایا۔ دل میں سخت برہم ہوا تھا، لیکن بولا تو لہجہ پرسکون تھا۔ تو پھر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہفتے کا آخری دن آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گی، ڈن؟ وائے، وہ حیران ہی تو رہ گئی۔ کیوں؟ کہ مجھے ڈر ہے اگر آپ مجھے زیادہ دن نہ دے سکتی تو میری شکل بھی بھول جائیں گی۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں موجود ہوں، لہٰذا اب اس معاملے کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ مطمئن انداز میں سر ہلا کر سکون سے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ماوی نے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن چپ رہ گئی۔ تیسرے دن ٹریننگ کے بعد وہ ابھی اپنی بلڈنگ کے قریب پہنچی تھی جب اچانک اس نے جانی پہچانی گاڑی دیکھی۔ گاڑی سے اتر کر وہ اسے دیکھ کر حیرانگی سے بولا تھا، آپ اتنا لیٹ کیوں آئی ہیں؟ ماوی آگے بڑھ کر اس کے پاس آئی۔ تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیوں، کیا میں نہیں آ سکتا؟ نو، ہم میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم ویکینڈ پر ملیں گے۔ علی نور کے تاثرات یہ سن کر سپاٹ ہوئے۔ رولز آر ڈیڈ، پیپلز آر الائیو، آئی مس یو۔ وہ رک گیا، ماوی کو محبت سے تکنے لگا۔ ماوی سرپرائز ہوئی، کیا اس نے یہی سنا کہ اس نے یعنی ماوی کو مس کیا؟ علی نور شاہ آگے بڑھا اور شدت سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ ظالم عورت اسے بہت پیاری تھی، اسے وہ کیسے بد دعا دیتا؟ صرف 2 دن اسے نہیں دیکھ پایا تو دل کی حالت ایسی تھی جیسے اسے دیکھنے کے لیے کوئی زبردستی کھینچ کر نکال رہا ہو، جبکہ وہ حد سے زیادہ بڑھ کر ظالم تھی۔ نہ اسے کال کی نہ بات کی تھی، جس کا مطلب وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب سوچتے اس کو اور زیادہ اپنے حصار میں بھیج لیا۔ علی نور چھوڑیں، وہ چھڑوانے کے لیے زور لگانے لگی، لیکن وہ اسے اور زیادہ اپنے میں جیسے جذب کرنا چاہتا تھا۔ ماوی تو جیسے اس کے وجود میں ہی دفن ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ اس کے سینے میں پیوست تھا، وہ سانس بھی بہت مشکل لے پا رہی تھی۔ علی نور شاہ، میں مر رہی ہوں، سانس نہیں آ رہی، رک رک کر بمشکل جملہ پورا کر پائی تھی۔ علی نور شاہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا حصار کچھ نرم کیا۔ یہ ایک طرح سے اچھا ہوگا اگر آپ کی یہ سانس ہی نہ رہے، کیونکہ آپ میں احساس نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ماوش، میں نے آپ کو کیا تکلیف پہنچائی ہے؟ وہ اس کی بددعا پر دنگ ہوئی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں میں نہیں جانتی؟ ان 3 دنوں کے دوران میں نے آپ کو بالکل ڈسٹرب نہیں کیا۔ میں کیسے جان سکتی ہوں؟ کیسے میں آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن گئی؟ وہ دنگ تھی، سمجھ نہ سکی۔ تو پھر کیوں نہیں مجھے ڈسٹرب کرتی؟ علی نور کے چہرے پر خفگی چھا گئی۔ کیوں آپ مجھے مجسمے کسی سانپ یا بچھو جیسا برتاؤ کرتی ہیں؟ کیا کہے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتی تو میں غلط ہوں؟ وہ دنگ تھی اس کے الفاظ کے معنی خیزی پر۔ یہ سچ ہے، میں نے آپ کو اجازت دی ہے کہ مجھے ڈسٹرب کریں، لیکن آپ مجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ درست، وہ اس کے چہرے کو تھامتا بولا۔ کیا آپ جانتی ہیں میں نے ان گزرے 2 دن کے دوران آپ کی کال کا کس قدر شدت سے انتظار کیا ہے؟ گزرے 2 دن کے دوران کیا تاریخ تھی؟ ماوی نے اس بار سوچتے ہوئے پوچھا، اور علی نور کو معصومیت سے دیکھا۔ اس کی معصومیت بھرے سوال پر علی نور کچھ نہ کہہ پایا سوائے ٹھنڈی سانس بھرنے کے۔ کیا واقعی ماوی معصوم تھی یا اس سے گونگی گیم کھیل رہی تھی؟ اب علی نور کو متجس تھا۔ اب آپ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ ماوی نے اس کی خاموشی پر تذبذب سے پوچھا۔ ان 2 دنوں کی کیا تاریخ تھی؟ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ بس بھول جائیں۔ علی نور کو کہنے کے الفاظ نہ ملے تو کہا، بھول جائیں؟ آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ کچھ مت بولیں۔ جتنا آپ بولیں گی اتنا مجھے غصہ آئے گا۔ وہ مڑ کر اس کے گھر کی طرف بڑھا، تبھی ماوی نے جلدی سے آگے آ کر اس کی راہ روک دی۔ علی نور شاہ، میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھا کر آئی ہوں، میں آج بہت تھک چکی ہوں اور آرام کرنا چاہتی ہوں، میں کھانا نہیں پکا سکتی۔ تو اس نے ابرو چڑھا کر ماوی کو بے یقینی سے دیکھا۔ آپ مجھے اندر جانے نہیں دیں گی؟ ماوی نے نظر پھیر دی، جس کا واضح مطلب تھا نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ آرام کریں۔ وہ کچھ نہیں بولا، ایک ہنکارا بھرا اور پیچھے مڑ کر چلتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ لیکن ماوی نے پرواہ نہ کی۔ لیکن جب گاڑی واقعی بھی اسٹارٹ ہوئی، ماوی نے حیرت سے مڑ کر دیکھا۔ کیا وہ واقعی ناراض ہو گیا؟ ماوی نے بدواسی سے انگوٹھے کا ناخن چبانا شروع کر دیا۔ وہ سمجھی علی نور حسب توقع بحث کرے گا اور اس سے زبردستی حق کے ساتھ کھانا بنوائے گا، مگر اب کہ وہ غلط تھی۔ مسلسل کسی کی تذلیل کرو
تو انسان بے وقت ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھی تھی اس نے کچھ بھی غلط نہیں کہا، لیکن وہ ہر بار کی طرح غلط تھی، بہت غلط۔ ماوی کو پھر ساری رات نیند نہ آ سکی۔ جاگتے جاگتے صبح 5 بجے ماوی کی آنکھ لگی تھی۔ 7 بجے اس کی آنکھ الارم پر کھلی۔ وہ سمجھی علی نور آ جائے گا۔ دستور کے مطابق پھولوں کا بوکے لیے پچھلی ساری باتیں بھلائے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہوا، لیکن اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت ٹریننگ کے دوران مدھان اسے ٹریننگ روم میں ڈھونڈتا ہوا آ گیا۔ بھابھی میری مدد کریں پلیز، بھائی کو میرے لیے کنونس کریں پلیز۔ مدھان 1 گھنٹے سے اس کے پاس پریشان بیٹھا تھا۔ علی نور اسے باہر پڑھنے کے لیے بھیجنا چاہ رہا تھا اور اس کے حکم کے آگے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ علی خان نے بھی ہاتھ اوپر کر لیے تھے کہ کسی ایسے انسان کو ڈھونڈو جس کی علی نور سنتا ہو، اور مدھان کی نظر میں اس وقت ماوی کے سوا کوئی نہیں تھا جو علی نور جیسے پتھر کو رام کر سکے۔ وہی اس پتھر کو منا سکتی تھی۔ میں یہاں ٹریننگ لے رہی ہوں، اس وقت بات کرنا مناسب نہیں لگتا مدھان، ماوی نے اس سرفرے کو سمجھایا۔ تو پھر آپ دونوں کے لیے ریسٹورانٹ میں ٹیبل بک کروا دیتا ہوں۔ میں علی نور بھائی کو انوائٹ کرتا ہوں، آپ تیار ہیں؟ اس نے فون ملائی تھی تو ماوی کی سیل پر کیا کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے برف جیسی سرد آواز نے اسے واقعی کپ کھپانے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے ہر کر کے ترم نظر سے ماوی کو دیکھا۔ علی نور بھائی چلیں مل کر لنچ کرتے ہیں، ہچکچاتے ہوئے مشکل بول پایا۔ آخر روک جو تھا، میں فارغ نہیں، سپاٹ انداز میں کہہ کر فون بند کر دینا چاہا جب وہ جلدی سے بولا، بھائی پلیز فون مت رکھنا، یہ میں آپ کو انوائٹ نہیں کر رہا بلکہ ماوی بھابھی آپ کا پوچھ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ماوی کو آپ کی یاد ستا رہی ہے۔ ماوی اس کے پاس ہی کھڑی تھی، اس کے سفید جوڑ پر ایک ہلکا سا تھپڑ کندھے پر مارا اور آنکھیں دکھائی۔ شریر میں نے کب ماوی نے اس سے فون چھین کر دور کرنا چاہا، مگر مدھان نے اس کی کوشش ناکام کر دی اور اس سے دور بھاگ کر کونے میں کھڑا ہو گیا۔ ماوی نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ دوسری طرف علی نور شاہ پورے 10 منٹ کی خاموشی کے بعد بولا، اسے کہو مجھ سے خود بات کرے۔ یہ کہتے ساتھ ہی فون رکھ دیا۔ مدھان یہ سن کر ماوی کو دیکھ کر خوشی میں ہلکے سے چیخا، بھابھی جلدی جلدی، علی نور بات چاہتے ہیں، آپ اسے کال کریں۔ وائے، وہ اس کی ناراضگی کا سوچ کر کانپ اٹھی، دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ بھائی ایسے ہی شو آف کرتے ہیں، جلدی کریں۔ ماوی نے کال ملائی۔ دوسری طرف دیکھو تو علی نور فون پر چمکتے نمبر کو تک رہا تھا۔ اس کے تاثرات بے حد پرسکون ہوئے تھے۔ اس وقت میٹنگ روم میں کچھ ملازم بیٹھے ہوئے تھے جن کے کان رنگ ٹون سن کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے فخر سے فون اٹھایا جب رنگ ٹون ختم ہو گئی۔ کسی نے بات نہیں کی تو وہ پریشان ہو گئی۔ کیا آپ نے کھانا کھا لیا؟ نوک مختصراً کہا، کیا ہم ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں؟ ماوی کے پوچھنے پر بھی علی نور خاموش رہا۔ ادھر ماوی کو اس کے ایٹیٹیوڈ پر غصہ آنے لگا۔ خود ہی فون کرنے کے لیے کہا اور اب خود ہی جناب ایٹیٹیوڈ دکھا رہے، عجیب۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ آپ کے پاس وقت ہوگا کیا؟ ماوی اب جھنجھلا کر بولی، اب جب کہ آپ مجھے دعوت دے چکی ہیں تو انکار کرنا مینرز کے خلاف ہوگا۔ ماوی نے اس کے غرور بھرے لہجے پر دانت پیسے۔ یہ شخص واقعی مکمل شرم سے عاری ہے۔ تو پھر میں مدھان کو کہتی ہوں آپ کو ایڈریس بتا دے۔ اس کے فون بند کرنے کے بعد علی نور نے سب ملازموں کے حیرت سے کھلے منہ دیکھ کر سپاٹ انداز میں گھورا، کیا تم سب کو یاد ہے میں نے کیا بولا؟ یاد ہے، یاد ہے، سب نے اجلت میں سر ہلا دیا۔ اگر یاد ہے تو پھر جلدی سے اٹھو اور جاؤ، میٹنگ ختم ہو چکی ہے۔ سب کے باہر نکلتے ہی وہ مسکرا کر اٹھا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ گاڑی تیز رفتاری سے نکالتا گیا، اسے اب پہنچنے کی جلدی تھی۔ ڈائننگ ہال پہنچا تو مدھان پہلے ہی سے اس کے ساتھ بیٹھا پتہ نہیں کون سے موضوع پر باتیں کر رہا تھا۔ اس نے سخت جلن سے مدھان کو گھورا تھا۔ مدھان تو اسے سامنے دیکھ کر ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا اور اپنے بھائی کے لیے کرسی کھسکائی۔ بھائی آپ نے بہت دیر کر دی، بھابھی کب سے آپ کے انتظار میں بھوکی بیٹھی ہیں۔ ماوی نے علی نور پر نظر اٹھا کر دیکھا، لیکن علی نور نے اسے اگنور کیا۔ تم لوگ کیا کھانا پسند کرو گے؟ علی نور کرسی کھینچ کر ماوی کے سامنے بیٹھ گیا۔ ابھی آگے کچھ اور بھی کہتا، تبھی مدھان نے دونوں ہاتھ تالی بجانے کے انداز میں ملائے۔ اوہو میں بھول گیا، مجھے ابھی ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ علی نور بھائی اور بھابھی سوری، میں آپ کو کمپنی نہیں دے سکتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اٹھ کر جلدی سے باہر نکلتا گیا اور ماوی تو حیرت سے اس کے پیچھے دیکھتی رہ گئی۔
یہ شریر اس طرح مجھے چھوڑ جائے گا، اس نے سوچا تک نہ تھا۔ ویٹر مینو لے آیا تھا۔ علی نور شاہ نے کھول کر اس پر نظر کری، پھر سر اٹھا کر ماوی کو دیکھا۔ کیا کھانا پسند کریں گی؟ آپ ہی آرڈر کریں۔ ماوی اس کی نظروں سے پزل ہونے لگی۔ علی نور نے آرڈر دیا، مینو ٹیبل پر رکھ کر ٹھیک ہو کر بیٹھ گیا اور ماوی پر نگاہ ٹکا لی۔ ماوی اس کی نظروں کے ارتکاز سے سخت خائف ہوئی۔ اس سے پہلے کہ مجھے مدھان کے مسئلے کے لیے کنونس کریں، کیا آپ مجھ سے کچھ اور کہنا چاہیں گی؟ وہ تو یہ سن کر شاک رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ میں آپ کو مدھان کے لیے کنونس کرنے لگی ہوں؟ ایک بار جب مدھان نے کال کیا کہ آپ مجھے دیکھنا چاہتی ہیں، میں سمجھ گیا تھا۔ ماوی 2 دنوں میں وہ میرے پیچھے بغیر سر کے مکھی کی طرح مطلب اندھا دھند بھاگ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ کوئی مجھے قائل کر سکے، لیکن کسی میں اتنی گرش نہیں جو اس کا خیال کر سکے۔ میں سمجھا آپ میری مخالفت کریں گی، لیکن وہ شرمسار ہو گئی یہ جان کر کہ اس نے مدھان کے لیے حامی بھر کر اچھا نہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ اسے شرمندہ کرتا جا رہا تھا کہ وہ پہلے سے ہی سب جانتا ہے۔ ماوی نے بے اختیار پیشانی کھجائی۔ اس کے بارے میں اوہ مائی گاڈ، اس سے بات کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ ہچکچا کر سوچے جا رہی تھی کہ کس طرح بات کرے۔ اب بولتی کیوں بند ہے؟ کل رات تو بہت تیز بول رہی تھی اور مجھے گھر سے بھی نکال دیا تھا۔ علی نور نے پانی کا گلاس اٹھا کر گھونٹ بھر کر اسے تیکھی نظر سے دیکھا تھا۔ ماوی نے غصے سے گھورا، تو آپ یہاں اس لیے آئے ہیں کہ مجھے طعنہ ماریں؟ علی نور نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ آپ واقعی اسٹوپڈ نہیں ہیں؟ گمبھیر لہجے میں وہ اس کی طرف جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس کے چھکے چھڑا گیا۔ علی نور شاہ، ماوی نے اسے گھورا۔ وہ جان گئی کہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں۔ کیا آپ کو اپنے رویے کے باعث ڈر نہیں لگا کہ مدھان کے مسئلے پر مجھے منانا بیکار بھی جا سکتا ہے؟ آپ نے نہیں کہا تھا اگر میرا رویہ اچھا رہا تو آپ اسے ابراڈ نہیں بھیجیں گے؟ اس نے ہنکارا بھر کر اپنا کپ اٹھایا اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ اور نہیں تو کیا آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں یہاں آ کر خوبصورت عورت کے جال میں پھنسوں گا، جبکہ میں جانتا بھی ہوں کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ جملہ خوبصورت عورت کے جال سن کر ماوی کے حلق میں چائے کا گھونٹ لٹک گیا اور اسے بری طرح کھانسی لگی۔ کھانستے ہوئے اس نے دیکھا اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ علی نور نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی پیٹھ سہلائی۔ آرام سے پئیں۔ دونوں اس وقت بہت قریب تھے۔ ماوی نے بے اختیار اپنی پیٹھ سمیٹی۔ علی نور شاہ، میں یہاں آپ سے کوئی چال چلنے نہیں آئی، صرف آپ کو کنونس کرنے آئی ہوں۔ ہم دوسرے لوگوں کی لاجک پھر بھی آپ سے بہتر ہو سکتی ہے۔ میں آپ کی کیوں سنوں؟ اگر آپ کے کہے کے مطابق ایسا ہے تو پھر یہاں آپ کیوں آئے؟ علی نور اس کی پیٹھ سے ہاتھ اٹھایا اور پیچھے ہو کر ٹانگیں موڑ کر بیٹھ گیا اور صاف آواز میں کہا، اسی لیے کہ میں آپ کے ذریعے سے پھانسا گیا ہوں۔ وہ بلش ہو گئی۔ یہ شخص ہمیشہ ہی ایسے کرتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ واقعی بھی یہ سوچ رہا سچ ہے یا جھوٹ۔ کیا اسے زج کرنے میں اسے مزہ آتا ہے؟ اب بولے، میں آپ کو سننے لگا ہوں۔ آپ کو اس شریر کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کیا آپ واقعی اسے اپنے ملک کی یونین میں پڑھنے نہیں دیتے؟ درست، اس نے سر ہلایا۔ واہ، وہ حیران تھی۔ میں چاہتا ہوں وہ بزنس مینجمنٹ پڑھے اور اس کے سیکھنے کے لیے بہتر جگہ ابراڈ ہے۔ حالانکہ میں جانتا ہوں حقیقی صلاحیتوں کا تعلق باہر پڑھ کر آنے سے نہیں ہے۔ کچھ لوگوں میں برتری کا احساس ماوی کی ہڈیوں میں سرایت کر جاتا ہے۔ اس کے مستقبل کو عام انسان سے کمپیئر کیا نہیں جا سکتا۔ ایک دن جب وہ اہم پوزیشن پر کھڑا ہو اور ایک ایسا لیڈر ہو جس نے ایک عام یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا ہو، اس کے ماتحت ہر ایلیٹ کلاس ہوگی۔ کیا آپ نے اس سے پہلے اس کی پوزیشن کا سوچا ہے؟ وہ حیرانی سے ماوی ایلیٹ کلاس کی سوچ سن رہی تھی۔ اسکول کی حد تک وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے، لیکن کام کی جگہ پر یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنی خوشی سے کچھ بھی کر سکے۔ میں نہیں چاہتا میرے چھوٹے بھائی پر پیٹھ پیچھے کوئی انگلی اٹھائے۔ بات ختم کرتے ہی ٹیٹ لگا کر سکون سے بیٹھ گیا، جیسے اپنا موقف اچھی طرح بیان کر دیا ہو اور مقابل کے پاس اب کچھ کہنے کو رہا ہی نہ تھا۔ وہ خاموش بیٹھی سن رہی تھی۔ اس وقت ویٹر کھانا لے آیا اور ٹیبل پر سجاوٹ کری۔ اس کے جانے کے بعد ماوی نے فورک اٹھایا اور پریشان کن تاثرات کے ساتھ کھانا شروع ہوئی۔ علی نور نے یہ نوٹس کیا اور اسے دیکھ کر پوچھا، کیا آپ کو کچھ اور بھی کہنا ہے؟ ماوی نے سر اٹھا کر اسے مایوسی سے دیکھا، جو اس کی طرف ہی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے مستقبل کی ذمہ دار نہیں بن سکتی، تو جو اس کی اس قدر کیئر کر رہا ہے، مجھے اس کی مخالفت کا بھی حق نہیں۔
اس کے الفاظ سن کر علی نور مسکرا دیا۔ یہ لڑکی بہت صاف گو تھی، اس لیے تو وہ اس کی تعریف کرتا تھا، لیکن اس نے کہنا چاہا۔ ماوی نے اسے دیکھا لیکن کہا، اگر آپ اسے 2 سال کے لیے باہر جانے پر راضی کر لیں تو گریجویشن کی اجازت میں اسے اپنے ملک کی یونین میں دے سکتا ہوں۔ کیا سچ میں؟ اور نہیں تو کیا میں آپ سے مذاق میں وقت ضائع کروں گا؟ یہ مطلب نہیں تھا مم، میرا مطلب ہے مجھے آپ کے یہاں کرنے کی امید نہ تھی۔ وہ حیران ہوئی۔ علی نور نے اس کی طرف پیار سے دیکھا اور مسکرا کر کہا، چونکہ میں پہلے ہی جانتا ہوں کہ آپ نے اپنی خوبصورتی کا جال بچھایا ہے اور میں بھی خود سے خوشی خوشی پھنسنے آ گیا ہوں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرے فیصلے کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن آپ بالکل ذمہ دار نہیں ہو۔ زیادہ دور نہیں، بینش آوان پیچھے کی ٹیبل پر بیٹھی ماوی ان دونوں کو ہنستے بولتے دیکھ رہی تھی۔ وہ تب سے وہاں موجود تھی جب سے ماوی مدھان کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی تھی۔ خوش قسمتی سے اس وقت اس نے آس پاس نہیں دیکھا تھا، لہذا اسے ماوا کے وجود کا پتہ نہیں چل سکا۔ اس نے اصل میں یہ سوچا تھا کہ ماویش مہر شاہ خاندان کے چھوٹے ثبوت کو صرف جھانسا دے رہی ہے۔ غیر متوقع طور پر کافی دیر بعد علی نور شاہ وہاں آ گیا تھا۔ اس کے بھائی زیان آوان نے اسے بتایا تھا کہ ماوا نے شاہ خاندان سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ وہ واپس جا کر اپنے بھائی کو سچ بتا دینا چاہتی تھی۔ اگر ڈیڈ کو یہ پتا چلے گا تو وہ اس بدکار عورت کی بیٹی کو آسانی سے نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے ہونٹ شیطانی مسکراہٹ میں ڈلے اور ماوا کے وجود کو نفرت سے گھورنے لگی۔ ماویش مہر، تمہیں علی نور شاہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا حق نہیں، تم بالکل بھی قابل نہیں ہو۔ شام کو کلاسز کے بعد وہ اپنے گھر کے راستے پر تھی۔ بس کے ذریعے اپنی رہائش کے پاس پہنچ کر آگے پیدل چلنا شروع ہوئی۔ جب داخلی دروازے تک پہنچی تو 2 آدمی اس کے قریب آ گئے۔ وہ جانی پہچانی سی گاڑی دیکھ کر آگے بڑھ گئی۔ جب ایک نے اس کے پاس آ کر ادب سے کہا، مس آوان، سر آوان نے آپ کو بلایا ہے۔ ماوا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ اگر وہ انکار کرتی ہے تو بھی وہ اس کو پچھلی بار کی طرح زبردستی لے جاتے، اسی لیے وہ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا زیان اور اس کی ماں موجود نہیں ہے۔ پورے لیونگ روم میں صرف سکندر آوان اور ایک اجنبی آدمی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ ماوا کو دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئے اور اسے مڑ کر دیکھا۔ سکندر آوان کے چہرے پر مارے باندھے کی مسکراہٹ آ گئی۔ ماوا آ گئی ہے، ایک جوش سے اس نے کہا، آپ کے پاس کیونکہ مہمان موجود ہیں اس لیے میں واپس چلتی ہوں۔ ماوا نے تذبذب سے کہا، دیٹس اوکے، آؤ اور یہاں بیٹھ جاؤ۔ یہ میرے بچپن کے دوست کا بیٹا ہے، فاران سمیع۔ یہ اس وقت اپنے چچا کی کمپنی میں بطور فائنینشیل آفیسر کام کر رہا ہے۔ اور فاران سمیع، یہ ہے میری بیٹی ماویش جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ جب فاران نے ماویش کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پسندیدگی کی چمک آئی تھی۔ فاران کے چہرے پر چمک دیکھ کر سکندر مطمئن ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی میں راغب کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ فاران اٹھ کھڑا ہوا اور ماوا کی سمت بڑھا اور قریب آ کر اپنا ہاتھ مصافحے کے ارادے سے آگے کیا۔ مس ماویش، میرے چچا نے آپ کا ذکر کئی بار کیا تھا، مجھے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ ماویش نے اسے تیکھی نظروں سے گھورا اور ایک قدم پیچھے ہوئی۔ فاران سمیع نے خفت سے ہاتھ نیچے کر لیا اور ہنس دیا۔ مس آوان، چلیں ساتھ بیٹھ جائیں۔ مسٹر فاران، بائی دا وے، میرا سر نیم آوان نہیں کاظم ہے۔ اور اس نے سکندر کو دیکھا۔ اس کی نظروں کی چبھن سے سمجھ گئی کہ سکندر آوان نے اس آدمی کی ماوا سے ملاقات کس ارادے سے کروائی ہے۔ اٹس ناٹ گڈ تھنگ ٹو نو می۔ فاران ہنسا۔ مس آوان مذاق کر رہی ہیں۔ ماوا نے اسے سرد نظروں سے گھورا، بازو سینے پر باندھ کر سرد لہجے میں کہا، شاید آپ کو میری زبان سمجھ میں نہیں آئی، میں نے کہا میرا سرنیم آوان نہیں ہے۔ فاران سخت شرمندہ ہوا اور وہیں آوان سکندر بھی سخت ناخوش ہوا۔ ماویش آوان، یہ تم کس طرح سے بات کر رہی ہو؟ وہ پہلی بار ہمارے گھر آیا ہے، تم جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہو۔ فاران، مائنڈ مت کرنا، ماویش تھوڑی سی ضدی ہے، تم اسے مستقبل میں اچھی طرح جان جاؤ گے۔ اس بات پر فاران خوشی سے ہنسا۔ ماویش کی شخصیت بہت خاص ہے اور یہ اچھی چیز ہے۔ ماوا نے یہ سن کر بمشکل اپنے غصہ قابو کیا۔ مسٹر فاران، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ایک عورت کو اس کے نام سے پکارنا۔ کال می مس مہر پلیز۔ فاران پھر سے شرمسار ہو گیا۔ آئی ایم سوری، آئی فالوڈ انکل۔
प्लीज कॉल मी मिस मेहर, मावा ने टोका और इत्मीनान से चलती सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठ गई और टेबल से सेब उठाकर खाने लगी। आवान सिकंदर ने मावा को घूरा और फरहान को कहा, फरहान आओ, आकर बैठो। फरहान के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। उसने आवान की बात पर सर हिलाया और बेदिली से मुस्कुराता जाकर सोफे पर बैठ गया। खूबसूरत लोग वाकई डील करना मुश्किल होते हैं। कुछ देर पहले अंकल आवान ने उसे बताया था कि उसकी बेटी खूबसूरत है, लेकिन वो इस कदर खूबसूरत होगी उसे अंदाजा नहीं था। वो काफी मुतमईन था। मिस मेहर, मैंने अंकल से सुना है कि आप यूनी में उस्ताद हैं। क्या पढ़ाती हैं आप? मैं कॉलेज में हूँ, लेकिन मैं टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अंडर ग्रेजुएट हूँ। मामा ने झूठ बोला। उसकी अजीबोगरीब बात सुनकर आवाम सिकंदर ने दांत पीसे और मुट्ठियां भींच लीं और उसे देखा। वो समझ गया ये लानती लड़की ताबेदारी से उसके साथ ताउन नहीं करेगी। मावेश, अब तुम हमेशा की तरह छोटी बच्ची नहीं हो, अपने अल्फाज की सख्ती कम करो। तो फिर क्या मैं पूछ सकती हूँ, मुझे इधर बुलाने का क्या मकसद है? मैं सिर्फ सोच रहा था, अब तुम बच्ची नहीं रही। फरहान बहुत अच्छा जवान है, इसलिए मैंने इसे तुम्हारा तारुफ करवाया।